جن کو شوق ہے 3 دن میں قرآن سن لینا ہے، 11 دن میں سن لینا ہے، قرآن پاک کی جو نعوذ باللہ لائیو بے ادبی شروع کی ہے اب ان مسلمانوں نے، چپ ہیں، چنگے مولوی چپ ہے۔ 3 دن میں کون سا قرآن ضروری ہے تراویحوں میں ختم کرنا؟ حدیث بات میں تو آیا کہ پورے رمضان نماز تراویح میں قرآن پاک سنا جانا چاہیے، تو یہ 3 دن میں باقی انہوں نے 27 دن کہاں جانا ہے جی؟ اور 3 دن میں جو نالائق لوگ انتظام کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو پکارتے ہیں رمضان کے مہینے میں، آپ ان کی حالت دیکھ لیجئے جا کے۔ امام نیت باندھتا ہے، یہ نعوذ باللہ باہر بیٹھ کے بیڑیاں پھونک رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب 1 گھنٹے بعد کہتا ہے اللہ اکبر رکوع میں، تو دوڑ کے سارے جا کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ ایسے بدماشوں کے چھترول پھرنی چاہیے۔ تمہیں یہ گنڈا گردی نظر نہیں آتی؟ تمہیں غیر مسلموں کی تو نظر آ جاتی کہ فلاں بندہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے ادبی کر رہا ہے، فلاں نے قرآن پاک کے متعلق یہ کہہ دیا، یہ بدماشی نظر نہیں آ رہی؟ یہ جو 3 دن میں 11 دن میں قرآن پاک کی بے ادبی کر رہے ہیں، یہ گنڈے نظر نہیں آ رہے؟ ساری کی ساری مسجد باہر سڑک پر پھر رہی ہے، 3 صفیں کھڑی ہیں، امام سنا رہا ہے، 3 دن میں قرآن ختم ہونا ہے جی، حافظ ریل آئے ہوئے ہیں جی، اللہ اکبر۔ پوچھا نہیں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ جو تماش بینی ہو رہی ہے اسلام میں، یہ اس لیے بنائی ہے مسجد؟ ہمارے یہاں بھی شہر میں ایک ہے، انہوں نے شروع کیا جی 3 دن میں قرآن پڑھنا۔ بھائی جانا کہاں ہے باقی کے 27 دن؟ کیا باقی کے 27 دن تراویح معاف ہو گئی ہیں؟ اور یہ 3 دن کا قرآن ہے کہ بعد میں پیچھے کھڑے ہو کے تم بدماشی کرتے رہو، رکوع کو رکھا کے نیت باندھ لو۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ مصیبت کیوں آئی؟ قرآن پاک کے ساتھ نعوذ باللہ گستاخی کر کے پھر جا کے پیر جی کو پوچھیں گے جی پیر جی گھر میں بڑی پریشانی ہے، کیوں آئی؟ تو کر کیا رہا ہے یہاں رمضان میں؟ پھر یہ جا کے بڑے بڑے بزرگوں کو جا کے کہتے ہیں جی سر پہ ہاتھ رکھ دو ہمارے، وہ 200 سر پہ ہاتھ رکھوا لے جو نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کی بے ادبی کرتا ہو، وہ جس نے اللہ سے دشمنی مول لے لی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، وہ چاہتا ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ کوئی مولوی رکھ دے، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اسلام میں ایسے بیڑے پار نہیں ہوتے۔ رمضان کو اگر گزارنا ہوگا تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنا ہوگا، کسی کا نیا ایجاد کیا ہوا طریقہ اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا۔ کان کھول کے سن لیں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ رمضان کو ہم اپنے طریقے سے گزاریں گے، نہیں۔ رسول اللہ کا حکم ہے کہ نماز میں آخری پہر میں رات کے نماز پڑھو، جو تراویح کی نمازیں ہیں۔ رسول اللہ کا حکم ہے جماعت سے نماز پڑھیں۔ رسول اللہ کا حکم ہے روزہ دار روزہ رکھے تو پھر اس کے بعد جھوٹ نہ بولے۔ رسول اللہ کا حکم ہے کہ روزہ دار روزے کو پھاڑے نہیں، مطلب اپنے کام سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ وہ کھانا پینا نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ گالی دینا ہے، وہ گندگی کے ارادے کرنا ہے، وہ کسی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کا ارادہ کرنا ہے، بے ایمانی کا ارادہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ ٹھگی کا ارادہ کرنا ہے۔ تو رمضان کس کے طریقے سے گزارنا ہے بھائی؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔